السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کے بارے میں مختلف کتابوں سے۔ تو امام ابن خزیمہ کی جو احادیث کا مجموعہ ہے اس سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان اس کی سحری سے نہ روکے، کیونکہ وہ تو اس کے لیے اذان دیتے ہیں تاکہ تمہارے نفل پڑھنے والا آرام کرنے کے لیے لوٹ جائے اور تمہارے سونے والا جاگ جائے، اور صبح کا وقت ایسا نہیں ہوتا حتیٰ کہ روشنی ایسے ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اذان دیتے ہیں تو تم روزے کے لیے کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے، اور ان دونوں اذانوں کے درمیان صرف اتنا وقفہ ہوتا ہے کہ یہ اذان دینے کے لیے چڑھ جائیں اور وہ اتر آئیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت قبیب بن عبد الرحمن اپنی پھپھی انیسیہ بنت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں تو کھاؤ پیو، جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے تو مت کھاؤ پیو، لہٰذا اگر تم میں سے کسی عورت کی سحری میں کچھ باقی رہ جاتا ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں، ذرا ٹھہریں تاکہ میں اپنی سحری سے فارغ ہو جاؤں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابن ام المکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اذان دیتے ہیں تو تم کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلوع فجر دیکھ کر ہی اذان دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت اسود بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، آپ کس وقت وطر ادا کرتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں اس وقت وطر نہیں پڑھتی ہوں کہ وہ اذان دینے لگیں، اور وہ اس وقت اذان نہیں دیتے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جائے۔ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو موذن تھے، فلاں اور عمرو بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عمرو اذان کہیں تو کھاتے پیتے رہو کیونکہ وہ ایک نابینا شخص ہیں، اور جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں تو اپنے ہاتھ کھانے سے روک لو کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہونے پر ہی اذان کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مؤذن تھے، بلال، ابو مخزور اور عمرو بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہیں تو وہ تمہیں مغالطے میں نہ ڈال دیں کیونکہ وہ نابینا آدمی ہیں، اور جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہیں تو ہرگز کوئی شخص نہ کھائے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے تو کچھ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں آخر شب پڑاؤ ڈالنے کی اجازت دے دیں تو بہت اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خدشہ ہے کہ تم نماز صبح سے سوئے رہ جاؤ گے۔ پھر مکمل حدیث بیان کی اور کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پھر آپ نے فرمایا، بلال اٹھو، لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے اذان دو۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن رباح رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد میں لوگوں کو حدیث بیان کی، جبکہ لوگوں میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟
تو انہوں نے جواب دیا انصار میں سے ایک شخص ہیں۔ تو حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگ اپنی حدیث سے خوب واقف ہیں، غور و فکر کرو تم کیسے حدیث بیان کر رہے ہو، کیونکہ میں اس وقت رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 افراد میں سے 7واں تھا۔ پھر حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا خیال نہیں کہ میرے سوا اس حدیث کو یاد رکھنے والا کوئی شخص باقی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے سنا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کل پانی نہ ملا تو تم پیاسے ہو جاؤ گے، لہٰذا جلد باز لوگ چل دیے۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں اور میں اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے اونگنے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور اونٹ پر سے ایک طرف جھک گئے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار اونگنے لگے اور ایک طرف جھک گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونگنے لگے اور ایک طرف جھک گئے حتیٰ کہ آپ گر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کے سیدھا کیا تو فرمایا یہ کون شخص ہے؟ میں نے عرض کی ابو قتادہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کب سے اسی طرح چل رہے ہو؟ میں نے عرض کی رات سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری اسی طرح حفاظت فرمائے جس طرح تم نے اس کے نبی کی حفاظت کی ہے۔ پھر فرمایا اگر ہم آخر شب پڑاؤ ڈالیں تو بہتر ہے، لہٰذا آپ ایک درخت کے ساتھ جھک گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ جھک گیا۔ آپ نے پوچھا کیا تمہیں کوئی شخص نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں ایک سوار ہے، یہ ایک سوار ہے، یہ 2 سوار ہیں، یہ 3 سوار ہیں، حتیٰ کہ ہم 7 ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری نماز کی حفاظت کرنا، ہم نماز فجر سے سوئے نہ رہ جائیں، لہٰذا وہ سب سو گئے، حتیٰ کہ سورج کی حرارت نے انہیں بیدار کیا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے تھوڑی دور جا کے پڑاؤ ڈالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس وضو ہے، وضو کے لیے پانی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں میرے پاس وضو کے لیے برتن میں پانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ میں وہ برتن آپ کے پاس لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے لے آؤ اور اس سے لے لو۔ تو ہم سب نے وضو کیا اور اس سے ایک گھونٹ باقی بچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو قتادہ اسے سنبھال لو کیونکہ اس کے لیے ایک عجیب خبر ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو انہوں نے فجر کی 2 رکعتیں ادا کی، پھر انہوں نے نماز فجر ادا کی، پھر وہ سوار ہوئے اور چل دیے۔ کچھ لوگوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا ہم نے اپنی نماز کی ادائیگی میں کوتاہی برتی ہے، اس کا کیا کفارہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تو تمہارا کوئی دینوی معاملہ ہے تو تم بہتر جانتے ہو، اگر تمہارا کوئی دنیاوی معاملہ ہے تو تم بہتر جانتے ہو، اور اگر تمہارا کوئی دینی معاملہ ہے تو اسے میرے سپرد کر دو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم نے اپنی نماز میں کوتاہی کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نیند میں کوتاہی نہیں ہے، بلکہ کوتاہی بیداری کی حالت میں ہوتی ہے۔ جب تم میں سے کوئی ایک نماز ادا کرنا بھول جائے تو جب اسے یاد کرے پڑھ لے اور دوسرے دن اس نماز کے وقت میں ادا کر لے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو ویسے ہی کہو جیسے وہ کہتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ام حبیبہ بنت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر ان کی باری والے دن تشریف فرما ہوتے اور مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنتے تو اسی طرح کہتے جیسے مؤذن کہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اذان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کلمات کہتے جیسے مؤذن کہتا تھا،
حتیٰ کہ مؤذن اذان دے کے خاموش ہو جاتا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عیسیٰ بن طلحہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مؤذن نے اذان کے لیے، نماز کے لیے اذان کہی، پھر اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی لائق عبادت نہیں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر اس نے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر گناہ سے بچنے نیکی کی طاقت نہیں، پھر اس نے کہا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر فرمایا میں نے تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح اذان کا جواب دیتے ہوئے سنا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔